اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں. دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, جس میں مبارک بھی سلامت ہے, اس پہ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. یہ دنیا کی سی کیا ہے, اس کی تعویل وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی سی سے مراد یہ نہیں لیا کہ نبی علیہ السلام یعنی سانس لے رہے ہیں یا باقی چیزیں, ہم بھی برزخی مانتے ہیں. دنیا کی سی سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جسم سلامت ہوتا ہے تو قبر میں بھی سلامت ہے. سرکار یہ دنیا کی سی نہیں بنتا, کیونکہ دنیا میں جو جسم سلامت ہے وہ سانس لینے سے ہے, اور قبر میں جو سلامت ہے وہ سانس لینے کی وجہ سے نہیں ہے. اور دوسرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ تو نہیں بتاتے تھے نا فیض نچوڑنے کا طریقہ قبروں سے, وہ بتایا, اب آپ کو بتاتے ہیں آپ کون سی دنیا کی سی مانتے ہو. جی فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا, اور یہ تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے آخری سال میں بچوں کو یہ کہانیاں پڑھا رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب, باقی نشائی کوئی نہیں. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند, دیکھا نہیں ہے, وہ دیوبند مدرسے میں گیا, استقبال اس طرح ہوا ہے جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے. ہاں آپ دیکھیں, میں ابھی نہیں نہ دیتا, پلانٹ ارتھ دیوبند, اور وہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جی تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ شیخ احمد رفاعی کے بارے میں رسول اللہ کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے, فضائل حج اور فضائل درود, اس میں انہوں نے لکھا ہے, شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے. اور فضان سنت میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی الیاس قادری صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں قبر رسول پر حاضر ہوئے, اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ سیوطی نے لکھا ہے, او بھائی سانو کی دی تو حوصلہ دے ہو. ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, تو تھوڑے امام تے شے کوئی نہیں. سیوطی نے لکھا, سیوطی کون سا پرانا ہے یار, 500 سال پہلے ہوا, 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوں گا, میں تو ہوں نہیں بن گیا جے. ہاں ہاں سیوطی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے, چھڑ دو انج کوئی بنتا ہے, کوئی علمی گل کرو. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد رفاعی نے قبر رسول پر شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ مصر میں تھا تو روح آستان اقدس کا طواف کرتی تھی اور میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. وہی ایک شاعروں کی جو ایک طریقہ کار ہے. ویسے تو یہ بھی کہانی ہے, کہتے ہیں اب میں خود حاضر ہوں تو آپ قبر اطہر سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, میں نے اسے بوسہ دینا ہے. یار یہ کیا صحابہ کرام یہ قبر رسول پہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے جا کے کہ ہاتھ مبارک باہر نکالیں؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی 90,000 کا مجمع تھا مسجد نبوی میں, اور نبی علیہ السلام نے خواب اپنی بیداری میں ہاتھ نکالا اور شیخ احمد رفاعی نے اسے بوسہ دیا, اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. وہ پیر سننا شیخ احمد رفاعی تھے, اور عبد القادر جیلانی کا نام انہوں نے اس لیے ڈالا کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے, پیرانے پیر. لیکن میں دی انجینی کیتی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا, اس کا مرید تو ہاتھ چوم رہا ہے, انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ آؤ نا داڑ تلے, دیکھنے والے شامل سی ہو, انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ لاما 295 سی ہوتے تھے. اور یہ 90,000 کی موجودگی میں, 90,000 کا مجمع تو آج سے 30-40 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا, یہ تو ابھی توسیع کے بعد آیا. یہ 90,000 کی موجودگی میں جب ہاتھ نکلتا ہے, وہ ہاتھ کتنی بلندی پہ نکلا ہے کہ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے, بس قریبی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. اے کوڑ چوٹ ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث, حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. وہ تو نہیں قبر رسول پہ جا کے حاضر ہوئے, حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر میں جب کھانا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا کھانا اور پانی جمع کر کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں.
تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے, کھانے میں برکت پڑ گئی. حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی یہ برکت ہے, تو قبر رسول پہ جا کے عرض کر دیتے, یا رسول اللہ شیخ احمد رفاعی کے لیے تو 500 سال بعد آپ نے ہاتھ باہر نکالنا ہے, آپ ہاتھ نکالیں میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں. ہاں کہنا جی انہوں کی گل کیوں کرتے ہو سرکار, انہوں تو ہی عقیدے لینے نا, تواڈے بابیاں تو عقیدے لینے نے, ہندوؤں دی اولاداں. ہاں کون ہے یہ, ادھر کیا شروع سے دین آیا ہوا ہے؟ وہ صرف وہ لوگ سید کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ ہندوؤں کی اولادیں ہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ عقیدے کہاں سے لینے ہیں. کٹر ٹھیٹ انفی صاحب, میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تواڈے واسطے. ویسے تو تمہیں پتہ ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو, ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑا پڑھتا ہے نا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جاتا جو. ہاں انہوں نے پتا ہے جی دی سب تو بڑی مثال میں وہاں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے سی اللہ منو مسلمان ماری. ہاں اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار, آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار, تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہوں نا, ابو لہب ہاشمی بھی ہوں, تو مر جائیں گے حرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے, نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.